بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهج البادي والكتاب الهادي. أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة أغصانها معتدلة وثمارها متهدلة. مولده بمكة وهجرته بطيبة علا بها ذكره وامتد منها صوته. أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متنافية. أظهر به الشرائع المجهولة وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة. فمن يبتغي غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصل غربته وتعزم كبوته ويكن مأبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. صلوات. حاضرین گرامی قدر، ارباب عقل و دانش، صاحبان فہم و فکر، میں نے اس مقدس و مطہر ذکر و بیان کے لیے سورہ مبارکہ مریم کی ایک آیہ مبارکہ کو سرگاہ سخن قرار دیا. اہل علم ہیں، اہل نظر ہیں میرے سامنے، اہل سخن ہیں، اہل ادب ہیں. آیت میں پڑھوں گا، توجہ آپ کریں گے. قرآن میں پڑھوں گا، فیصلے آپ کریں گے. میرا مشن ہے جب تک میں زندہ ہوں کہ اپنے بچوں، جوانوں، نوجوانوں کے دلوں میں جو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ان کے دلوں میں اتنی آیتیں بسا دوں کہ جب وہ سامنے والے سے بات کریں تو قرآن کی آیت بولے، جھوٹے کی روایت نہ بولے. کوئی تبصرہ نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی قصہ نہیں، کوئی سفرنامہ نہیں. قرآن فرمان الہی ہے، کلام الہی ہے. 19واں سورہ ہے. بھیجنے والا اللہ ہے، لانے والے جبریل ہے، بتانے والے محمد ہیں، بچانے والے آل محمد ہیں. لسان قدرت لباس اعجاز میں ارشاد فرما رہی ہے. کہانی نہیں ہے، قرآن ہے. 19واں سورہ ہے. اللہ کہتا ہے ان کل من فی السماوات والارض، آکاش میں جو کچھ بھی ہے اور دھرتی میں جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے، فضاؤں میں، گھٹاؤں میں، خلاؤں میں، جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، وہ میرا عابد ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ آت الرحمن عبدا، جو کچھ بھی آسمانوں میں زمینوں میں ہے، اللہ آت الرحمن عبدا، وہ میرا عابد ہے. یہ ہے سورہ مریم. اور اب سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر شے ہماری تسبیح کر رہی ہے، مگر تمہیں وہ تسبیح نہ سنائی دیتی ہے نہ سمجھ میں آتی ہے. اللہ ہے، اللہ ہے بھائی، کمال ہو گیا. کائنات میں جو کچھ بھی ہے وہ ہماری تسبیح کر رہا ہے. تسبیح سبح یسبح تسبیحا، یہ پوری گردان ہے اس کی. اس کا مطلب ہے اللہ کی بے عیبی کا اعلان کرنا، اللہ کی بے عیبی کا اعلان کرنا. اہل علم، اہل نظر کا مجمع ہے. تو ساری کائنات میں جو کچھ بھی ہے، گھٹاؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، ہواؤں میں، جو کچھ بھی ہے وہ ہے کیا؟ اللہ آت الرحمن عبدا، وہ اللہ کا عابد ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو ہمیں اس آیت سے پتا چل گیا کہ سورج عابد ہے، چاند عابد ہے،
پہنچ رہی ہے؟ ہاتھ نہیں کھل پا رہے. اگر میں مجھ سے اگر کہانیوں کی توقع ہے تو وہ غلط توقع ہے. میں قصہ کہانی نہیں سناؤں گا. آیت تو قرآن بالقرآن، آیت تو آیت سے لے کے چلنا ہے. اور پڑھے لکھے اہل علم تشریف فرمائے میرے سامنے، تو آپ ذرا توجہ کے ساتھ آیت سماعت فرمائے. بھائی کمال ہو گیا، جو کچھ بھی ہے وہ میرا عابد ہے. تو سورج عابد ہے، چاند عابد ہے، ستارے عابد ہے، سیارے عابد ہے، کہکشاں عابد ہے، زمین عابد ہے، بیل بوٹے عابد ہے، مٹی عابد ہے، کف پھینکتا ہوا دریا عابد ہے، بہتا ہوا سمندر عابد ہے، یہ سرب فلک پہاڑ عابد ہے. اور اب سورہ زخرف میں کہتا ہے اللہ قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. میرے طٰہٰ، میرے یاسین، میرے مزمل، میرے مدثر کہہ دو کہ اگر خدا کی کوئی بیٹا ہوتا، کوئی سن آف گاڈ ہوتا تو وہ عیسیٰ نہ ہوتا، میں محمد ہوتا. کیوں؟ فانا اول العابدین. ساری کائنات عابد ہے، ان کا پہلا تو میں محمد ہوں. میں نے 3 آیتیں پڑھی، اور نتیجہ آپ نے نکال لیا. فیصلہ کیا ہوا سورہ زخرف میں؟ قل ان کان. کمال ہو گیا. میں قرآن آپ کو نہ سناؤں تو کیا پڑوس میں جا کے سناؤں؟ قرآن سننے والا باہوش اور پرجوش بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے. بڑے پڑھے لکھے لوگ. اللہ کہتا کہہ دو میرے محمد کہ اگر کوئی سن آف گاڈ ہوتا، خدا کا بیٹا ہوتا، تو وہ عیسیٰ نہ ہوتا، میں محمد ہوتا. کیوں؟ فانا اول العابدین. اس لیے کہ یہ سارے عابد ہیں، ان کا پہلا تو میں محمد ہوں. تو اس آیت سے فیصلہ ہو گیا کہ سورج بعد میں بنا، محمد پہلے بنا. میں نے تو قرآن پڑھا. پہنچ رہی ہے بات؟ گھبرا تو نہیں رہے، ہاتھ نہیں باندھ رہے. اب جو نتیجہ آ رہا ہے بھائی کمال ہو. پڑھے لکھے لوگ. اس آیت نے فیصلہ کیا کہ ساری کائنات ہے عابد. کیا ہے بولو بھائی؟ ساری کائنات ہے عابد. اور ان کا اول کون ہے؟ پہلا کون؟ اس کا پہلا ہے محمد. تو سورج بعد میں بنا، مصطفیٰ پہلے بنا. چاند بعد میں بنا، محمد پہلے بنا. ستارے بعد میں، میں نے حدیث نہیں پڑھی، ستارے بعد میں بنے، محمد پہلے بنا. کہکشاں بعد میں بنی، محمد پہلے بنا. کرسی بعد میں بنی، محمد پہلے بنا. عرش بعد میں بنا، محمد پہلے بنا. زمین بعد میں بچی، محمد پہلے بنا. اور اب سورہ ملک تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ کہتا میں نے زندگی کو پیدا کیا، موت کو پیدا کیا. زندگی مخلوق، موت مخلوق، اور محمد اول مخلوق. زندگی بعد میں بنی، محمد پہلے بنا. موت بعد میں بنی، محمد پہلے بنا. عقل کے اندھوں، نبی کے دشمنوں، جو محمد زندگی سے پہلے ہو، موت سے پہلے ہو، نہ تیری طرح جیے گا، نہ تیری طرح مرے گا. ہمارا محمد یہ ہمارا محمد ہمارا محمد بھائی کمال ہو گیا. ہمارا محمد. مسئلہ یہ ہے، اختلاف کس بات پہ ہے؟ مسئلہ جو ہے وہ آل محمد پہ نہیں ہے، مسئلہ رسول پر ہے. اس لیے کہ مسلمانوں کے ابھی تک رسول سمجھ میں نہیں آیا. جب رسول سمجھ میں نہ آئے تو بطول کیسے سمجھ میں آئے؟ پہنچ رہی تو موڈ خراب تو نہیں ہے. ایسے ہاتھ باندھے بیٹھیں گے نا. میں بزرگوں کے لیے نہیں پڑھ رہا، آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہوں. نہ سمجھ میں آئے کھڑے ہو کے پوچھ لیں، اس لیے کہ میں یوٹیوب سے یاد کر کے تو آیا نہیں ہوں. پہنچ رہی ہے بچوں، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ سلامت رہے. بھائی کمال ہو گیا. زندگی بعد میں بنی، محمد پہلے بنا. کیوں کوئی پوچھ لے آپ سے کیوں؟ سورہ ملک کی آیت الذی خلق الموت والحیات. میں نے موت کو پیدا کیا، میں نے زندگی کو پیدا کیا. تو موت بھی شے ہے. اگر شے نہ ہو تو خلق نہ ہو. اگر موت امر عدمی ہو، عدم ہو، تو وہ خلقی نہیں ہوگی، وہ تو عدم ہے. اللہ کہتا موت شے ہے، جبھی تو خلق ہوئی ہے. موت خلق ہے. موت بھائی کمال ہو گیا. مخلوق، زندگی مخلوق.
اور محمد اول ما خلق اللہ نوری، جو بھی مخلوق ہے میں اس سے پہلے ہوں، جو بھی مخلوق ہے میں اس سے پہلے ہوں۔ تو زندگی بعد میں بنی ہے، مصطفیٰ پہلے بنا ہے، موت بعد میں بنی ہے، مصطفیٰ پہلے بنا ہے، مرتا وہ ہے جو موت کے بعد آئے۔ پیچھے والوں کا موڈ خراب لگ رہا ہے بھائی، شان مصطفیٰ ہے یہ تو بڑا بین الاقوامی موضوع ہے، کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، مرتا وہ ہے جو موت کے بعد ہے۔ محمد موت سے پہلے، زندگی سے پہلے۔ کہنے میں جی حضور آئے تو تھے، میسنجر آف گاڈ تھا، قرآن دیا چلے گئے، لیکن اب ہم مدینے جا کر کیا کریں؟ بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے پڑھے لکھے۔ سورہ نساء 4 سورہ فنیشنگ آیت، یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ میرے اللہ کہتا ہے اے انسانوں، قد جاءکم برہان من ربکم، ہم نے تمہارے پاس محمد کو دلیل بنا کر بھیجا ہے۔ کیا بنا؟ آپ سلامت رہے، کیا بنا کے بھیجا؟ دلیل، برہان۔ برہان بنا ہے براہ سے، براہ کہتے ہیں ایسی سفیدی جس میں ذرہ برابر بھی دھبا نہ ہو، ایسی سفیدی جس میں ذرہ برابر بھی دھبا نہ ہو۔ اللہ کہتا بھائی کمال ہوگا، برہان یعنی دلیل، برہان یعنی آرگومنٹ، برہان یعنی حجت۔ ہم نے محمد کو تمہارے پاس دلیل بنا کے بھیجا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ وہ اللہ اکیلا ہے، میں اللہ ہوں، یہ میرا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کی دلیل میرا محمد ہے۔ اللہ ہے دعویٰ، اللہ کون ہے؟ بھائی اللہ ہے دعویٰ، میں اللہ ہوں، یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اس دعوے کی دلیل کون ہے؟ اس دعوے کی دلیل ہے اس کا محمد۔ بھائی کمال ہو گیا، اللہ ہے دعویٰ، توجہ، بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا۔ اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، اللہ ہے دعویٰ۔ اب ہائی کورٹ کے وکیلوں سے پوچھ لو، پوچھو کالے کوٹ والوں سے کہ دعویٰ اس وقت تک زندہ رہتا ہے جب تک دلیل زندہ رہے۔ ہمارا محمد دعویٰ اس وقت زندہ رہے گا۔ پیچھے بھی پہنچ رہی ہے بات، اگر ہاتھ نہیں کھل پا رہے سر ہلا دو تاکہ مجھے میں مطمئن ہو جاؤں گا قرآن پہنچ گیا۔ آیتیں بہت ہے میرے پاس، بھائی کمال ہو گیا، آپ تک بھی پہنچ رہی ہے، خدا محفوظ رکھے۔ اللہ ہے دعویٰ، محمد ہے دلیل، بھائی کمال ہو گیا۔ دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر، دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر۔ جب تک دلیل زندہ ہے دعویٰ زندہ رہے گا۔ تو بتاؤ ان لوگوں کو کہ دعویٰ ٹکا ہوا ہے دلیل پر، اگر محمد مر گئے توحید ختم ہو جائے گی۔ اگر حضور چلے گئے کہیں آئے تھے بھی چلے گئے، کمال ہو گیا۔ کون مر گئے؟ حضور مر گئے۔ کون مر گئے؟ حضور مر گئے، کمال ہو گیا۔ حضور مر گئے اور تم زندہ ہو۔ موڈ خراب ہے آپ کا، موڈ خراب ہے پیچھے والے بھائیوں کا۔ بھائی کمال ہو گیا، حضور مر گئے اور اب تم زندہ ہو۔ اب مجھے نہیں پتا کہ حضور زندہ ہے، مجھے نہیں پتا کہ لاہور کے مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے، مومنوں کا تو مجھے پتا ہے، مجھے مسلمانوں کا نہیں پتا۔ اسی لیے میں مومنین کے وسیلے سے مسلمین کو قرآن سنا رہا ہوں تاکہ ان کا عقیدہ بھی مومنین جیسا ہو جائے۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ حضور زندہ یا مردہ۔ میں کراچی سے آیا لاہور، اپنے دوست کے گھر، ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں، ہر شہر میں ہوتے ہیں، میں اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے گیا۔ جیسے ہی میں اپنے دوست کے گھر ملنے کے لیے پہنچا، میں نے دیکھا کہ میرے دوست میں سفید چادر پڑی ہوئی ہے اور چاروں طرف اس کے لوگ کھڑے ہیں۔ میں نے اپنے دوست کو کہا السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا ہم تو جوہری افسوس تمہارا دوست مر گیا۔ پھر میں نے چادر والے دوست کو کہا السلام علیکم، میں کراچی سے آیا ہوں۔ کہنے لگے ہم تو جوہری تمہارا دوست مر گیا۔ پھر میں نے کہا اس کو مرے ہوئے دوست کو السلام علیکم۔ لوگوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، دیوانے ہو گئے ہو، یہ مرے ہوئے کو سلام کر رہے ہو؟ اگر حضور مر گئے تو یہ نماز میں اسے سلام کیوں کر رہے ہو؟ علامت ہے یہ بات
یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہمارا محمد، ہمارا محمد، قرآن والا محمد، ان یہودی نسل کے چھچورے لوگوں کو کیا معلوم محمد کیا ہے؟ انہیں خدا محفوظ رکھے بھائی۔ سیال کوٹ سے بھی تشریف فرما ہے، اہل علم تشریف فرما ہے، بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا، بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا۔ السلام علیکم، خدا محفوظ رکھے آپ کو۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز کے فنیشنگ جملے ہیں، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ یہ علیکہ جو ہے نا خطاب کا ہے، علیکہ کاف اس میں ضمیر ہے خطاب کی۔ السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ نبی جو ہے مدینے میں لاہور سے بیٹھ کے تم سلام کر رہے ہو۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو لاہور سے بیٹھ کے، ملتان سے بیٹھ کے، چیشا وطنی سے بیٹھ کے، کراچی سے بیٹھ کے، فیصل آباد سے بیٹھ کے کہتے ہو اے نبی آپ پر سلام ہو۔ کمال ہو گیا، زبان پہ نبی حاضر ہے، دل میں نبی غائب ہے۔ ہے یا نہیں؟ تو زبان سے کہہ رہے ہیں حاضر ہے، زبان سے کہہ رہے ہیں حاضر ہے۔ اچھا بھی بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ کہنے لگے بھی کمال، بڑے پڑھے لکھے لوگ کہنے لگے بھائی عبادت تو فقط اللہ کی ہوگی، عبادت فقط اللہ کی ہوگی۔ کیوں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب جس کا جی چاہے قرآن کو جیسے چاہے مس یوز کرے، جس کا ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت فقط اللہ کی، مدد فقط اللہ سے۔ کمال ہو گیا، عبادت فقط اللہ کی اور مدد فقط اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس یہیں پہ سلام پھیر لو، آگے تو غیر اللہ کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہیں پہ سلام پھیرو۔ اہدنا الصراط المستقیم، مالک ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان کا راستہ ہے جنہیں تم نے نعمتیں دی ہیں۔ تو گئے تھے اللہ کی بارگاہ میں، اس نے بھیج دیا ان کی بارگاہ میں۔ گئے تھے، کمال ہو گیا۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدد فقط اللہ سے اور عبادت فقط اللہ کی۔ آپ نے اذان بھی 4 مرتبہ کہا اللہ اکبر، 2 مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، بس ختم؟ اللہ کی عبادت کا نہیں، نا اشہد ان محمدا رسول اللہ۔ اذان خدا کی، ذکر محمد کا۔ موڈ خراب تو نہیں ہو گیا؟ موڈ خراب تو نہیں ہوا؟ اب نماز شروع کی، جب آیت تشہد پڑھا، جس کو مسلمان تحیات کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں تشہد چیز تو ایک ہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ نماز خدا کی، ذکر محمد کا، اور جب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہا اور اس کے بعد کہا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایک کمال ہو گیا۔ نماز خدا کی ہے، یہ ذکر محمد کا ہو رہا ہے۔ تو بھائی ناراض نہ ہوا کرو، تم ایاک نعبد سے محمد کو نکال دو، ہم ایاک نستعین سے محمد کو نکال دیں گے۔ کام کی بات کی ہے میں نے ساری، کام کی بات ہے، کام کی بات ہے بھائی۔ کمال ہو گیا۔ اچھا اب ٹرننگ پوائنٹ آ گیا۔ السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ۔ کسی بھی فرقے کا ہو، 73 کے 73 فرقوں میں اتفاق ہے، جب وہ تحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، تو اس کے بعد آخری جملے، فنیشنگ جملے نماز کے کیا ہے؟
نبی کو سلام، السلام علیکہ، یہ آخری جملے ہے نا، نماز جب ختم ہوتی ہے السلام علیکہ ایھا النبی، منہ تو نہیں خراب ہے، منہ تو نہیں خراب ہے، کم سارے نمازی لگے میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کوئی مسلمان نماز ختم کرے گا تو نبی کو سلام کرے گا، یعنی نماز ختم نہیں ہوگی جب تک نبی کو سلام نہ کرو۔ بڑے ٹرننگ پوائنٹ پہ میں آ گیا، بڑے کام کے جملے، کمال ہو گیا۔ کوئی بھی مسلمان ہو جب نماز ختم کرے گا تو نبی کو سلام کرے گا، اور یہی مسلمان اپنی کتابوں میں لکھ کے بھول گیا کہ جب میرا محمد صبح کی نماز پڑھانے کے لیے نکلتا تو پہلے فاطمہ کے دروازے پر السلام علیکم، السلام علیکم، یہی صلی علی محمد محمد۔ میرا نبی 6 مہینے یا 9 مہینے، روایات میں اختلاف ہے، 6 مہینے یا 9 مہینے میرے نبی نے کیا کیا؟ میرے پاک نبی نے، پاک مصطفیٰ نے جب صبح کی نماز پڑھانے کے لیے حجرے سے نکلتے ہیں تو پہلے سیدہ کے دروازے پہ آتے اور کہتے السلام علیکم یا اہل البیت، اور اس کے بعد جا کے مسجد میں نماز پڑھاتے تو نبی نے سلام پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھائی، سلام پہلے کیا۔ منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ نبی نے پاک سیدہ کو سلام پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھائی، تو تم اور ہو، محمد اور ہے، تمہاری نماز ختم نہیں ہوتی جب تک نبی کو سلام نہ کرو، اور نبی کی نماز شروع نہیں ہوتی جب تک فاطمہ کو سلام نہ کرے، سلامت ہے۔ یہ میری جو بولا بس اچھا بھائی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بھائی کمال ہو گیا، نبی نے سلام پہلے کیا، نماز بعد میں پڑھائی، بھائی کمال ہو گیا، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بھائی کمال ہو گیا، ٹرننگ پوائنٹ پہ آ گیا۔ بڑے کام کے جملے فکر میرے پاس نہیں ہوتے، مالک یہ تیرا محمد تیرا نبی، تیرا پیارا نبی سلام پہلے کرتا ہے اہل بیت کو، نماز بعد میں پڑھاتا ہے، یہ کیوں نہیں کرتا کہ پہلے نماز پڑھے پھر سیدہ کے اس سے سلام کرے السلام علیکم یا اہل البیت؟ پہلے اہل بیت کو سلام کرتا ہے پھر جا کے مسجد میں نماز پڑھاتا ہے۔ کام جو جوہری مجھ سے کیا پوچھنے کا، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ مالک کون سی ہے کا سورہ نور 24واں سورہ، آیت تو پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی غیر، بھائی کمال ہو گیا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اے ایمان والو، جب تم کسی گھر میں جانا تو پہلے گھر والوں کو سلام کرنا پھر گھر میں داخل ہونا۔ جب تم کسی گھر میں جانا پہلے گھر والوں کو سلام کرنا پھر گھر میں داخل ہونا۔ نبی کو نماز پڑھنی ہے بیت کی طرف، سلام اہل بیت کو پہلے کیا، نماز بیت کی طرف بعد میں پڑھی۔ دیکھا آپ نے؟ اچھا بیٹھے، اچھا بڑے پڑھے لکھے، اب پھر ٹھہر جائے، پھر میرے ساتھ رہنا، ابھی ڈسکنیکٹ ہونا، بڑے کام کی بات کر رہا ہوں، بڑے کام کی بات کر رہا ہوں۔ السلام علیکم یا السلام علیکم یا اہل البیت، اے اہل بیت تم پر سلام ہو۔ یہ آیت کہاں آئی تھی؟ اہل بیت والی کہاں آئی تھی؟ سبھی کو پتا ہونا چاہیے۔ انما یرید اللہ سورہ احزاب 33واں سورہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کمال ہو گیا، یہ آیت آئی ہے سیدہ کی چادر میں، سیدہ کی چادر میں آئی ہے، کالی کملی والے کی شان ہی نرالی ہے۔
12 महीने नबी के कंबल का जिक्र होगा, चादर का जिक्र नहीं होगा, इसलिए कि इसमें न था न थी। इसका जिक्र नहीं होगा। इन खत्म हो रही है मेरी बात, दामन बयान को समेटा हूं, लेकिन बड़े मिसाल से मरहले पे आ गया मैं। इन्नमा युरीदुल्लाह हो, इन्नमा युरीदुल्लाह हो। ये बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, अगर मैं आपको इन्नमा की डेफिनेशन सुनाऊं जो अरबी किताबों में है, अरबी लिटरेचर में, अरबी ग्रामर में है, इस मिंबर की कसम खा के कह रहा हूं सब ऊपर से निकलेगी। इन्नमा बना है इन्ना और मां से, मुरक्कब है इन्ना और मां से। अभी गिलवी बात कर रहा हूं मैं। इन्नमा बना है इन्ना और मां से। इन्ना लित्तहकीक मा लिन्नाफिया मुरक्कब है, कलमा हसर है। कभी कस्र सिफत अल मौसूफ के लिए आता है, कभी कस्र मौसूफ अल सिफत के लिए आता है। समझ में आया? कुछ नहीं आया ना? नहीं, ऊपर से निकल गया। ये इस्तिलाह हौजी की जबान है। अब मैं इसको आसान कर रहा हूं बच्चों के लिए। इन्नमा ऐसा लॉक है, ऐसा ताला है कि दरवाजे पे लगा दो, गैरों को जाने न दे, अपनों को आने न दे। पहुंच रही है भाई? इन्नमा ऐसा ताला है कि जो अपनों को जाने न दे, गैरों को। आपने पुराने जमाने में देखा होगा जो आमिल थे, अब तो उल्टे सीधे लोग घूम रहे, जो पहले बुजुर्ग उलमा होते थे वो आमिल भी होते थे, वो हिसार खींचते थे। हिसार देखा होगा, बुजुर्ग हजरात ने देखा होगा, आमिल जो थे वो हिसार खींचता था और हिसार खींच के उसके अंदर वो अमल करता था, हिसार में बैठ के। क्यों? कहीं शैतानी ताकतें उस हिसार के अंदर ना आ जाए। वो हिसार खींचता था ताकि शैतानी ताकतें अंदर न आने पाए। अल्लाह ने तहारत का हिसार खींचा है, नजासतें अंदर आने न पाए। हिसार खींचा है। मैं पहुंच रही है बात? अच्छा, कमाल हो गया। अब अगर मूड खराब ना हुआ हो, मैं 4-5 आयतें पढ़ दूं 4-5 आयतें मेरे सामने अहले तशरीफ फरमाया, 4-5 आयतें। एक इन्नमा, एक लफ्ज है ये इन्नमा, इसको वाज़ेह करने के लिए मैं कुरान से 4-5 आयतें पढ़ देता हूं ताकि खुल के सामने आ जाए कि ये इन्नमा है क्या। सूरह निसा 4 सूरह। मूड तो नहीं खराब है, पढ़ दूं आयतें, घबराएंगे तो नहीं। अब इन्नमा में हम इसी बात पर खत्म हो जाएगी। इन्नमा करीमा 5 आयतें पढ़ रहा हूं कि इन्नमा है क्या। अगर मैं तारीख और ये दूसरी चीजें से समझाऊं तो लोग कहेंगे यार ये तो हमारी किताब और तुम्हारी किताब। यही हो जाएगा ना, हमारी किताब में देखा और तुम्हारी किताब में, तो ना हमारी किताब ना तुम्हारी किताब, अल्लाह की किताब। लेकिन जाकर पूरी ताकत से सर उठा के हाथ खोल के सूरह निसा 4 सूरह, इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, जैसा एक अल्लाह है वैसा एक कोई नहीं। जैसा इन्नमल्लाहु तौहीद इन्नमल्लाहु इलाहुन वाहिद, जैसा एक अल्लाह है वैसा एक कोई नहीं। आप भी एक है, अल्लाह भी एक है। कहा नहीं, जैसा अल्लाह एक है वैसा एक कोई नहीं। कैसे पता चला? कहा भाई इन्नमा आयत में लगा हुआ है। इन्नमा का मतलब है कि जैसा ये वैसा कोई नहीं। दूसरी आयत सूरह माइदा 5वां सूरह, इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतान, जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शै नहीं। तीसरी आयत सूरह तौबा, इन्नमल मुशरिकून नजसून, जैसा नजिस मुशरिक वैसा नजिस कोई नहीं। यानी जैसा नजिस ये हिंदू है, जैसा नजिस ये बुत परस्त है, जैसा नजिस ये मुशरिक है, वैसा नजिस कोई नहीं। तो जहां इन्नमा आ जाएगा मतलब ये कि जैसा ये वैसा कोई नहीं। अब आयत पुकारी, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, कायनात में बशर तो बहुत है लेकिन जैसा बशर मोहम्मद है, जैसा बशर मोहम्मद है वैसा बशर कोई नहीं। भी हाथ न बांधना। तो इन्नमा का मतलब ये क्या? पूरी मजलिस भूल जाना, लेकिन ये इन्नमा की आयतें ना भूलना कि जैसा एक अल्लाह वैसा एक कोई नहीं। जैसा नजिस का मुशरिक वैसा नजिस कोई नहीं। जैसी नजिस शराब वैसी नजिस कोई शय नहीं। जैसा बशर मोहम्मद वैसा बशर कोई नहीं। अब आयत पुकारती हुई आई, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, जैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं। ये जैसा वली अली। जब तक नहीं खुलता
भाई कमाल हो गया। ऐसी ब्रेकिंग न्यूज पे मैं कुछ कहता हूं और गुलशन ज़हरा में कह चुका हूं जो क्या नहीं होता। भाई कमाल हो गया। जिसको डायबिटीज हो वो शक्कर से परहेज करता है, जिसको ब्लड प्रेशर हो वो नमक से परहेज करता है, जिसका स्टमक खराब हो वो चिकनी ग़िज़ाओं से परहेज करता है, जिसका शजरा खराब हो वो अली से परहेज करता है। यह प्रॉब्लम है। ये इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। जैसा वली खुदा वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली नबी वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली तो कहां अपने भूखे नंगे वलियों को उनसे मिलाते हो। यानी कमाल हो गया। मानने पे आए तो भूखे नंगों को वली मान ले, ना मानने पे आए तो खुदा के घर में पैदा होने को खा ले। जैसा वली अली वैसा वली। अच्छा भाई कमाल हो गया। ये अल्लाह का स्टाइल नहीं है कि अल्लाह नाम ले। अल्लाह नाम नहीं लेता, अल्लाह सिफत बयान करता है, इसलिए कि अल्लाह को पता है लोग बहुत चीटर हैं। अगर नाम लिखूंगा मिटा के अपना नाम लिखेंगे, और अगर मिटा ना सके तो उस नाम का बच्चा हर घर में पैदा हो जाएगा। पता न चलेगा कि बनी उमैया का अली कौन सा है, अबू तालिब का बेटा कौन है। नाम भी नहीं लिया, सिफत बयान की, सिफत रखी। तो जैसा मूड खराब हो गया, मूड खराब हो गया। पीछे में पूछ रहा हूं भाई अहले इल्म तशरीफ फरमा है, खुदा आप लोगों को महफूज होकर पाक परवरदिगार। ये पूरी मजलिस कुरानी मजलिस है। भाई कमाल हो गया। जैसा वली खुदा वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली नबी वैसा वली कोई नहीं, जैसा वली अली वैसा वली कोई नहीं। कैसे पता चला? कोई पूछे तो कैसे पता चला? क्या जवाब दोगे? कहा भाई इन्नमा से शुरू होती है, इन्नमा लगा हुआ है, तो जहां इन्नमा आ जाए कुरान का फॉर्मूला यह है, कुरान का कानून यह है कि जहां इन्नमा आ जाए वहां मतलब ये कि जैसा ये वैसा कोई नहीं। अब तदहीर की आयत पढ़ो, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। जैसे पाक पंजतन वैसा पाक कोई नहीं। ये जैसे पाक ये जैसे युत्तहिरकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जी नारा कंप्लीट कर दो। कमाल हो गया। अली मौला। भाई बात यह है, मैंने भेकेवाल में गुलशन ज़हरा में कहा था कि वो लोग और हैं जिनके नारे किराए पे लगते हैं। वो लोग और हैं, पैसा खिला के जिसके नाम पे चाहे नारा लगवा लो। ये नारा तो वो है जो रगों से फूटता है, खून से उबलता है। ज़बा के साथ दिल बोला क्या बोला? पीछे भी पूछ रहा हूं, ज़बा के साथ दिल बोला क्या बोला? इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलात व यूतूनज़्ज़कात व हुम राकिऊन। कुरान में खुदा बोला क्या बोला? कुरान में खुदा बोला क्या बोला? गदीर में नबी बोला क्या बोला? गदीर में नबी बोला क्या बोला? ये इंसान इतना जलील है, इतना नीच है, इतना पस्त है कि एक जाहिल माँ के कहने पर एक आदमी को अपना पियो मान लेगा, लेकिन मेरे मोहम्मद के कहने पे अली का मौला नहीं मानेगा। बस शुक्र।
جیسے ولی یہ ویسا ولی جیسے پاک پنجتن ویسا پاک. کیسے پتا چلا ہے؟ انما سے پتا چلا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. مالک یہ لاہور کے مومن مجھے گھور کے دیکھ رہے ہیں، کیا آدم پاک نہیں ہے؟ کیا نوح پاک نہیں ہے؟ کیا ابراہیم پاک نہیں ہے؟ کیا موسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا عیسیٰ پاک نہیں ہے؟ کیا یعقوب پاک نہیں ہے؟ کیا یوسف پاک نہیں ہے؟ کیا داؤد پاک نہیں ہے؟ کیا سلیمان پاک نہیں ہے؟ کیا امجد جوہری خاموش یہ سارے انبیاء کمال طہارت پہ ہیں، مگر ہم کیا کریں؟ انما یرید اللہ پنجتن جیسے یہ بھی پاک نہیں. تو جب بڑے بڑے پاک نبی پاک پنجتن کا مقابلہ نہ کر سکے تو کوئی ایرا میرا کہاں سے کرے گا؟ انما یرید اللہ، یہ انما یرید اللہ بس جیسے یہ ہے، جیسے یہ ہے، یہ قرآن ہے. یہ جو میں نے آیتیں پڑھی سب قرآن ہے، میں گیتا نہیں سنا کے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے. جیسے یہ ہے ویسا کوئی نہیں. اور نہج البلاغہ میں تمہارا مولا کہتا ہے لا یقاس بآل محمد من هذه الامہ احد. خبردار اس امت میں کسی کو ہم سے ملانے کی کوشش نہ کرنا، چاہے وہ حجت الاسلام ہو، چاہے وہ علامہ ہو، چاہے وہ فہامہ ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے وہ دارالعلوم کا شیخ الاسلام ہو. اوپن رکھا ہے. خبردار لا یقاس. یہ نہج البلاغہ میں لکھا، نہج البلاغہ میں کہ خبردار اس امت میں من هذه الامہ، اس امت میں کسی کو ہم سے ملانے کی کوشش نہ کرنا، اس لیے کہ نطفے والا اور ہے، امر والے اور ہے. پہنچ گئی بات؟ اچھا میں نے سمیٹ دیا. تو جیسے پاک پنجتن ویسا پاک کوئی نہیں. بخاری صاحب تشریف فرما ہے، بانی مجلس ہے. نظر اللہ نیاز حسین مجلس کے بعد تو ہوتی ہے، یا پہلے ہوگی یا بعد میں ہوگی. نیاز کا کھانا پکایا بڑی طہارت سے، بڑی پاکیزگی سے. بخاری ہاؤس ہے، نیاز کرتے ہیں، سبھی کرتے ہیں، مسلمانوں کے سارے فرقے کرتے ہیں، تمام فرقے اسلامی نیاز کے قائل ہیں. نیاز پکائی کس کی نیاز ہے؟ یہ نظر اللہ نیاز حسین کا مان ہو گیا. بڑی طہارت سے پکائی، بڑی پاکیزگی سے. کیوں بھائی؟ پاکوں کی نیاز ہے. خبردار کمرے میں کوئی نجس نہ آنے پائے. ہوتا یا نہیں ہوتا؟ پاکوں کی نیاز ہے. خبر ہاتھ نہیں باندھنے کا، بڑی بات کر رہا ہوں. پاکوں کی نیاز ہے. خبردار کوئی نجس کمرے میں نہ آنے پائے. میں نے مشورہ دیا بخاری صاحب یہ نیاز ہے، اسے نجس برتن میں رکھ کے لوگوں میں تقسیم کر دے. کہا دیوانے ہو گئے؟ نیاز ہے پاکوں کی، نجس برتن میں نہیں جائے گی. نیاز ہے پاکوں کی، نجس ظرف میں نہیں جائے گی، نجس برتن میں نہیں جائے گی. دنیا کا پاک ترین پانی آب زمزم، میں نے کہا نجس بوتل میں بھر کے دے دو، خون ڈالو بوتل میں، پھر آب زمزم ڈالو، پی لو. شفا کے لیے کیا پاگل ہو گئے ہو؟ دیوانے ہو گئے ہو؟ آب زمزم ہے پاک، نجس بوتل میں نہیں جاتا. قرآن ہے پاک، نجس جزدان میں نہیں جاتا. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارا علی ہے پاک، نجس نسلوں میں نہیں آئے گا. علی ہے پاک، نجس نسلوں میں نہیں گا. صلی علی محمد و آل محمد. یہ صاحبان آئے تطہیر ہیں، یہ صاحبان آئے تطہیر ہیں. جیسے یہ پاک ہیں ویسے پاک بھی پاک نہیں. جیسے یہ پاک ہیں ویسے تو پاک بھی پاک نہیں، انما کے تالے کے ساتھ ہیں. بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا. یہی کہہ کے میرا بیمار امام رویا. سنا ہے آپ نے جملہ، بار بار سنا ہے خطبہ سے، علماء سے، ذاکرین سے، کہ اللہ نے ہم آل محمد کی محبت کو قرآن میں واجب کیا تھا. اگر اللہ ہماری دشمنی کو واجب کرتا تو یہ اس سے زیادہ کیا کرتے جو عاشور کے دن کر گزرے.
پوری تاریخ آدم و علم میں جو امتحان سید سجاد نے دیا کسی نے نہیں دیا، غیرت کا امتحان. لوگ مثالیں دیتے ہیں صبر حسین کی، صبر حسین کی مثالیں دی جاتی ہیں، لیکن مجھے معاف کرنا، جو حوصلہ سجاد کا ہے وہ حوصلہ کسی کا نہیں ہے. اس جملے کی دلیل ہے میرے پاس. راوی کہتا ہے کہ جب میرے مظلوم حسین کا سر کاٹا ہے، کنج خنجر سے، پشت گردن سے جب سر کاٹا ہے، تو کہتا ہے کہ حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے رسول اللہ دیکھ رہے ہو. اور جب حسین کا کٹا ہوا سر شام کے دربار میں سونے کے تشت میں رکھ کے آیا ہے، تب بھی حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی. لیکن وہی راوی کہتا ہے کہ جب یہ حسین کا کٹا ہوا سر کوفے اور شام کے بازار میں بیبیوں کے ساتھ چلا ہے تو حسین کی آنکھیں بند تھی. اب پہچانو سجاد کا حوصلہ. بھرا ہوا بازار ہے، تماشا دیکھنے والوں کا ہجوم ہے، منادی آواز دے رہا ہے، تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو. تمہارے وقت کا امام، ہمارا 12واں امام، ہم لاوارث نہیں ہیں، وارث غم زندہ ہے. تمہارا 12واں امام کہتا ہے السلام علی من ہتکت حرمتہ، سلام ہو اس غریب پر جس کی کسی نے کسی بازار میں عزت نہ کی. یہ عجیب مظلوم ہے جو ہر موڑ پہ قتل ہوا، ہر بازار میں قتل ہوا، ہر دربار میں قتل ہوا. سہل ابن سعید ایک صحابی ہے رسول کا، وہ کوفے میں زندگی گزار رہا تھا. وہ کہتا ہے ایک دن آیا، میں نے دیکھا کہ کوفے والے نئے لباس پہنے ہوئے، چوک در چوک خوشبو لگائے ہوئے، بالوں میں کنگھی کیے ہوئے بازار کی طرف جا رہے ہیں. صحابی ہے رسول کا، اس نے کوفے والوں کو روکا، کہا کوفے والے رک جاؤ، الی ما تریدون، یہ تم کس طرف جا رہے ہو؟ کوفے والے کہنے لگے صحابی نحن نرم اسارا، ہم قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں بازار میں، ہم ان کا تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. صحابی نے کوفے والوں کو روک لیا اور کہا کوفے والوں رک جاؤ، میں برسوں نبی کی صحبت میں رہا ہوں، میں نے نبی کے فرماتے سنا ہے کہ جب تمہارے شہر میں قیدی لائے جائیں تو خبردار ان کا تماشا نہ دیکھنا. اب میرا نبی یہ تو نہ کہہ سکا کہ میری زینب و کلثوم کا تماشا نہ دیکھنا. شرم کر کے پرسہ نہ دینا، اس لیے کہ یہ رونا ہدف زندگی ہے، یہ مقصد حیات ہے. میں مسائل بیان کروں گا، آپ گریہ کریں گے، مجلس تمام ہو جائے گی، تو کیا مجلس کا حق ادا ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہو اس مجلس کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا. اس مجلس کا حق ادا کیا ہے تو اس وارث مصیبت نے جس کا نام ہے سید سجاد. 35-36 سال خون کے آنسو روتا رہا. اب وہ صحابی کہتا ہے بس میں نے دامن بیان کو سمیٹ دیا، میں آخری مرحلے میں ہوں. کہا کوفے والوں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ آ جائے، تمہارے سامنے کوئی یتیم بچہ آ جائے تو یتیم کے سامنے اپنے بچوں کو پیار نہ کرنا، کہیں یتیم کو اپنا باپ یاد نہ آ جائے. میرا نبی یہ بھی نہ کہہ سکا کہ میری سکینہ کو بازار میں تماچے نہ مارنا. اجرکم علی اللہ
ختم ہو رہی ہے میری بات. وہ صحابی کہتا ہے کہ میں ایک دکان کے نیچے کھڑا تھا جب کچھ بیبیاں لائی گئیں جو ناکے پر سوار تھیں. ان کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے تھے اور ان بیبیوں کے چہرے بالوں سے چھپے ہوئے تھے. صحابی کہتا ہے اللہ کی قسم میری آنکھوں میں دیکھا کہ چھتوں پہ جو عورتیں کھڑی تھی وہ جلتے ہوئے انگارے ان بیبیوں پر پھینک رہی تھی. میں کوئی جملہ کتاب سے ہٹ کر نہیں بولتا, اس منبر کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, جلتے ہوئے انگارے گر رہے تھے بیویوں کے سروں پر. وہ صحابی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک نحیف و لاغر جوان ہے, اس کا ایک پرانا سا امامہ سر پہ رکھا ہے, اس کے امامے پر کچھ انگارے آ کر گرے, اس کے امامے میں آگ لگ گئی. میں سوچنے لگا کہ یہ قیدی انگارہ اٹھا کے پھینکتا کیوں نہیں. جب کافی دیر گزر گئی تو میں دوڑتا ہوا اس قیدی کے پاس آیا. اب جو میں نے قیدی کو دیکھا تو اس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پیروں میں بیڑیاں تھی, گلے میں توقے خاردار تھا. وہ انگارہ پھینکتا تو کیسے پھینکتا. آخری جملے ہیں. تابوت کی زیارت کرو گے, ماتم کرو گے, ماتم کا لطف اسی وقت ہے جب تمہاری صدائیں بلند ہو جائے. بس آخری جملہ. اس صحابی نے ہاتھ بڑھا کے سجاد کے امامے سے انگارے اٹھا کے زمین میں پھینکے اور سلام کیا. سلام علیک ایھا النصیر, اے قیدی تجھ پر میرا سلام ہو. قیدی نے جواب سلام دیا. صحابی نے پوچھا ہے قیدی تو ہے کون؟ تو کسی بڑے گھرانے کا لگتا ہے, تو اس بازار میں رسوا کیا جا رہا ہے, تو ہے کون؟ اللہ کی قسم کربلا سمجھو. سجاد نے آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. صحابی گھبرا گیا, ہاتھ جوڑے, کہا قیدی یہ آیت تو کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب نبی فاطمہ کی چادر میں جمع ہوا تھا اپنے بچوں کے ساتھ. سجاد نے دوسری آیت پڑھی, جو جملہ سنو, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب حسنین بیمار ہوئے تھے, تو یہ آیت کیوں پڑھ رہا ہے؟ سجاد نے تیسری آیت پڑھی فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ. کہا قیدی یہ آیت تو اس وقت آئی تھی جب میرا نبی مباہلے کے میدان میں اپنے بچوں کے ساتھ گیا تھا. ان آیتوں سے تیرا رشتہ کیا ہے؟ سجاد نے پوچھا صحابی کیا تو رسول کی اولاد میں کسی کو پہچانتا بھی ہے؟ کہا میں نہیں پہچانوں گا, میں رسول کا پرانا صحابی ہوں. میں نے حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے, حسین کا شہزادہ سید سجاد اسے بھی گودوں میں کھلایا ہے. کہا اب دیکھے گا پہچان لے گا. کہا کیسی بات کرتے ہو, میں نہیں پہچانوں گا. ایک مرتبہ میرے بیمار امام نے اپنی زخمی گردن اٹھائی. میرے نانا کے صحابی اگر سجاد کو دیکھنا ہے تو مجھ غریب کو دیکھ لے, اور اگر حسین کو دیکھنا ہے تو وہ نوکے نیزہ کو دیکھ لے. آخری جملہ, اس صحابی نے منہ پہ تماچے مارنا شروع کیے, کہا مولا مجھے معاف کر دے, میں آپ کو پہچان نہ سکا. بس اتنا اور بتلا دے, یہ جو ناکوں پر آپ کے ساتھ بیویاں ہے, یہ بیویاں کون ہے؟ میرے بیمار نے چیخ ماری, کہا میرے نانا کے صحابی, ارے یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہے, یہ محمد کی بیٹیاں ہے. کہا مولا بس اتنی اجازت دے دو کہ میں ان ناکوں کے سامنے لیٹ جاؤں, یہ ناکیں مجھے کچلتے ہوئے گزر جائے, کل قیامت کے دن میں کہہ سکوں یا رسول اللہ